شب برات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ لوگوں کی بخشش فرماتا ہے، اور بخشش اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہر انسان، ہر مسلمان جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ موقعوں پر کچھ دن، کچھ مہینے، کچھ راتیں، کچھ وقت ایسے ہی عنایت فرماتا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ بندوں کی مغفرت فرما دے۔ انسان، ہمیں پتہ ہے کہ غلطی کا پتلا ہے، خطا کا پتلا ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں اور غلطیاں انسان کرتا رہتا ہے، گناہ کرتا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بخشتے رہتے ہیں۔ اس شب رات کو، شب کا معنی ہے رات، اور برات کا معنی ہے نکل جانا، آزاد ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ اس رات میں آگ سے یعنی جہنم سے بہت زیادہ لوگوں کی خلاصی فرماتا ہے، نکال دیتا ہے، آزاد فرما دیتا ہے۔ اس لیے اس رات کو شب برات کہتے ہیں۔ اس رات کو شب مغفرت بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بخشش فرماتے ہیں، مغفرت فرماتے ہیں، اس لیے اس کو شب مغفرت بھی کہتے ہیں۔ اس رات کو بزرگان دین شب رحمت بھی کہتے ہیں کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں اور نیک لوگ ان رحمتوں کو سمیٹتے ہیں، حاصل کرتے ہیں۔ اس رات کو شب مبارک بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ ان برکتوں کو سمیٹتے ہیں، حاصل کرتے ہیں، مستفید ہوتے ہیں۔ اس رات کو شب مبارک، شب رحمت، شب مغفرت، شب برات کہا جاتا ہے۔ بہت سے نام ہیں اس رات کے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے احسان و اکرام ہے، انعام ہے، اس امت پر تحفے ہیں جو پہلی امتوں کے ساتھ نہیں تھے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کے احسان شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان تحفوں سے نوازا ہوا ہے۔ ایک حدیث ہے، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں سوئی ہوئی تھی تو میری آنکھ کھلی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر پر موجود نہیں تھے، تو میں تھوڑی پریشان ہوئی اور ان کو دیکھنے کے لیے باہر نکلی، تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع میں موجود تھے۔ میں ان کے پاس گئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھا اور فرمایا، اے عائشہ، کیا تم نے یہ گمان کیا کہ میں تیرے ساتھ زیادتی کروں گا؟ نہیں، میں اللہ کے رسول زیادتی کرنے والے لوگوں میں سے نہیں ہوں، میں جنت البقیع والوں کے لیے آیا تھا، ان کی مغفرت کی دعا کرنے کے لیے۔ اور ساتھ نبی نے یہ بھی فرمایا کہ اے عائشہ، یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، نصف شعبان کی رات ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ بنو کلب علاقے کے بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ بنو کلب ایک علاقہ تھا عرب کا جس میں بھیڑ بکریاں بہت زیادہ ہوتی تھی دوسرے علاقوں سے، دوسرے قبیلے والوں سے۔ اس علاقے میں اس بکریاں زیادہ ہوتی تھیں، تو کثرت کی طرف یہ اشارہ ہے۔ ان کی بکریوں کے بال کوئی گن نہیں سکتا، بال ہزاروں میں، لاکھوں میں، کروڑوں میں ہیں، تو کثرت کی طرف اشارہ ہے کہ سارے لوگوں کی بخشش فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، لیکن 5 لوگوں کی اس رات میں بھی بخشش نہیں ہوگی۔ وہ کون کون سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان 5 میں ہم نہ ہوں، اگر ہیں تو توبہ کریں۔ نمبر 1، مشرک، شرک کرنے والا، شرک کرنے والے کی اس رات میں بھی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ مشرک کون ہے جی؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک، کسی کو شریک ٹھہرانا۔ عبادت کے لائق ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت ہم کر نہیں سکتے۔ ہمیں جس نے پیدا کیا وہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ذات نہیں، تو ہمیں عبادت بھی کس کی کرنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی کرنی چاہیے۔ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے، کسی اور کے ساتھ عبادت کرتا ہے، کسی کے ساتھ سجدہ ٹیکتا ہے، تو وہ مشرک ہے، اور مشرک کی اس رات میں بھی
توبہ قبول نہیں، مغفرت نہیں ہوتی۔ ہاں اگر وہ توبہ کر لے تو اس کی بخشش ہو جائے گی، اگر وہ توبہ نہیں کرے گا تو اس کو مؤخر کر دیا جائے گا، سائڈ پہ لگا دیا جائے گا، مشرک کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ نمبر 2، دل میں کینہ رکھنے والا، بغض رکھنے والا۔ یہ کینہ کیا چیز ہے؟ کسی مسلمان کے خلاف دل میں رکھنا کہ اس کو نقصان ہو، یا کسی مسلمان کے لیے دل میں رکھنا کہ اس کو جب کوئی موقع آئے گا تو میں اس کو تکلیف پہنچاؤں گا، اور جب کوئی موقع ملے اور وہ اس کو تکلیف پہنچا دے، تکلیف پہنچانے سے پیچھے نہ ہٹے، یہ کینہ ہے، بغض ہے۔ جو کسی مسلمان کے دل کے لیے دل میں بغض رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، اس کے بھی آج کی رات میں بخشش نہیں ہوگی، اس کو بھی سائڈ پہ لگا دیا جاتا ہے۔ نمبر 1 مشرک، نمبر 2 کینہ رکھنے والا دل میں، اس کو بھی اس رات میں سائڈ پہ لگا دیا جاتا ہے، بخشش نہیں۔ نمبر 3 شلوار یا چادر ٹخنوں سے نیچے کرنے والا، اس کی بھی اس رات میں بخشش نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ تکبر کے ساتھ۔ اگر سستی ہے، غفلت ہے، سست ہے انسان تو کوئی مسئلہ نہیں، غفلت کرتا ہے، ہو جاتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کسی وقت ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر تکبر کے ساتھ، اگر وہ تکبر ہے کہ میں چادر لٹکا ہوں، میرے پاس پیسہ زیادہ ہے، شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے، ہمیشہ ہی ہے، جیسے پینٹ وغیرہ شلواریں، تکبر ہے، تو اس کی بھی آج کی رات مغفرت نہیں، بخشش نہیں ہوگی، اس کو بھی سائڈ پہ لگا دیا جاتا ہے۔ نمبر 1 مشرک، نمبر 2 کینہ رکھنے والا دل میں، نمبر 3 شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا لیکن تکبر کے ساتھ، اس کو بھی سائڈ میں۔ نمبر 4 والدین کا نافرمان۔ والدین جس کو ہمیں بتایا گیا ہے کہ جس کو اف تک نہیں کہنا، یہ سب سے چھوٹا لفظ ہے، اف۔ کوئی والدین کی بات کہیں گا، ہم ان سے کہیں گے اف کیا ہے، کیوں ہے؟ اف بھی نہیں کہنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اف تک نہیں کہنا۔ یہ وہ والدین جنہیں ہمیں پیدا کیا، بڑا کیا، پالا پوسا، ہماری پرورش کی، ان والدین کو ہم آگے سے اف کہیں یا کچھ ایسے الفاظ کہیں کہ ان کے دل ریزہ ریزہ ہو جائیں، ان کو تکلیف دینے والا، ان کو دکھ دینے والا، اس کی بھی آج کے رات میں مغفرت نہیں ہوگی، الا کہ وہ توبہ نہ کر لے۔ جب توبہ کر لے گا تو اس کی بھی مغفرت ہو جائے گی، لیکن جب توبہ نہیں کی اس کی بھی آج کے رات میں مغفرت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو لوگ والدین کو تنگ کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں، دکھ دیتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور سیدھے راستے پر چلائے۔ 4 ہو گئے۔ نمبر 1 مشرک، نمبر 2 کینہ، نمبر 3 شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا، نمبر 4 والدین کا نافرمان، اور نمبر 5 شرابی، مسلسل شراب پینے والا۔ جو مسلسل شراب پیتا ہے اس کی بھی آج رات میں مغفرت نہیں۔ اگر ہم سب ان 5 باتوں میں نہیں ہیں تو ہم خوش قسمت لوگ ہیں کہ ہماری اس رات میں مغفرت ہو جائے گی، اور مغفرت کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ اس رات میں مغفرت ہو جائے گی سب کی، 5 لوگوں کی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محفوظ فرمائے۔ اور اس رات میں مغفرت کے لیے ایک دعا ہے، وہ پڑھنی چاہیے ہمیں۔ ایک بزرگ ہیں، انہوں نے اس دعا کا بہت ہی اچھا خلاصہ تفسیر بتائی ہمیں کہ اس دعا کی تفسیر کیا ہے، تفسیر کیا ہے، طبیعت خوش ہو جاتی ہے سن کر۔ دعا ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، اے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ اس میں لفظ آتا ہے عفو، اس کا مطلب ہے معاف کرنا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں معاف کرنا، لیکن اصل میں اس کا ترجمہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ وہ کیا ہے اس کا ترجمہ تو ہمارے پاس نہیں، لیکن تفسیر میں اس نے ایک مثال سے سمجھا دیا کہ ایک مجرم ہے، اس کے پاس اتنے زیادہ جرم ہیں، اس نے اتنے زیادہ گناہ کیے ہوئے ہیں، اتنے زیادہ بڑے بڑے جرم کیے ہوئے ہیں، وہ پکڑا جاتا ہے، عدالت میں لے جایا جاتا ہے، جج کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، کٹہرے میں کھڑا ہوا ہے، جج صاحب نے اس کو سزا سنانی ہے،
جج صاحب کے سامنے اس کے سارے جرم سارے گناہ پیش کر دیے ہیں کہ یہ بڑے بڑے گناہ اس کے ہیں، اس کو اب سزا سنائی جائے، اور وہ مجرم کو بھی پتہ ہے کہ پہلے میں کھڑا ہے کہ مجھے اب سزا سنائی جانے والی ہے۔ سزا بھی کون سی؟ سب سے بڑی کڑک سخت، گناہ ہی ایسے ہیں، سزا ہی ایسی ہے، جرم ہی ایسے ہیں، سزا بھی بڑی ملنی ہے، اور وہ انتظار کر رہا ہے کہ اب جج صاحب کا قلم اٹھے گا، سزا لکھی جائے گی اور وہ مجھے ملے گی۔ اتنے میں جج صاحب کہے جا تجھے معاف کیا۔ اس کے اخیر کا نام عفو ہے کہ انسان جتنے مرضی گناہ لے کر آ جائے، پہاڑوں جتنے، آسمان سے لے کر دنیا تک، زمین سے لے کر آسمان تک جتنے مرضی گناہ لے کر آ جائے، اس دعا کو پڑھے، دو آنسو اللہ کی جو ہے سجدے میں گرا دے، دعا میں گرا دے، جتنے مرضی گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا جا میں نے تجھے معاف کیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات غفور الرحیم ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی برکت والی، بڑی مغفرت فرمانے والی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے، ہمیں نیک لوگوں میں لے کر آئے، ہماری مغفرت فرمائے۔ جو اس رات میں جاگتا ہے اس کی بڑی فضیلت ہے۔ جاگنے کی بھی دو قسمیں ہیں، جاگنے کی بھی دو قسمیں ہیں۔ انسان جاگتا ہے، دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک قسم کے لوگ یہ ہوتے ہیں کہ جاگتے تو ہیں لیکن بازاروں میں، جاگتے تو ہیں گلیوں میں، جاگتے تو ہیں کہیں بیٹھ کر گپے مارتے ہوئے، تو پٹاخے چلاتے ہوئے۔ اس طرح کا جاگنا بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ انسان سو جائے تو بہتر ہے۔ پٹاخے چلانے والا انسان سو جائے تو بہتر ہے، کیونکہ پٹاخے چلانا فضول خرچی ہے، اور فضول خرچی شیطان کا بھائی ہوتا ہے، اس لیے اس کا سو جانا بہتر ہے، گناہوں سے تو بچے گا۔ بازاروں میں پھرنے والا سو جائے تو بہتر ہے، گناہوں سے تو بچے گا۔ سو جائے، صبح اٹھ کر فجر کی نماز پڑھے، یہی اس کے لیے کافی ہے۔ اگر جاگنا ہے تو عبادت کرنی ہے، نہیں جاگنا تو سو جاؤ۔ اگر جاگنا ہے تو عبادت کریں، عبادت بھی کیسے؟ اکیلے اکیلے، نفلی نماز ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہے، ذکر و اذکار ہے، دعا ہے، یہ چار عبادتیں ہیں، چاروں عبادتیں اکیلے اکیلے۔ ہمارے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ صلاۃ التسبیح کی جماعت ہو رہی ہوتی ہے، یہ کہیں سے بھی ثابت نہیں۔ صلاۃ التسبیح کی جماعت کہیں بھی ثابت نہیں۔ نماز پڑھنی ہے یہ نفل نماز ہے، اکیلے پڑھنی ہے۔ صلاۃ التسبیح کی جماعت پڑھیں، ساری رات پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، ساری رات کریں، ذکر و اذکار کریں، ساری رات کریں، کوئی مسئلہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات میں کوئی خاص عبادت ارشاد نہیں فرمائی، کسی قسم کی عبادت ارشاد نہیں فرمائی، بس یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اس رات میں بخشش ہوتی ہے، مغفرت ہوتی ہے۔ اس رات میں جو انسان مغفرت کروا لے وہ خوش قسمت ہے، جو مغفرت نہیں کروائے وہ بد قسمت ہے، جو سوتا رہے وہ بد قسمت ہے، جو جاگتا رہے، عبادت کرتا رہے، جاگتا رہے، شرط ہے کہ عبادت کرے، اللہ کے حکموں کو مانے، وہ خوش قسمت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خوش قسمت لوگوں میں شامل فرما دے۔ اس رات میں عبادت کرنی ہے تو اکیلے کرنی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کریں، ساری رات کرتے رہیں، کوئی روک ٹوک نہیں، ذکر کریں، ساری رات کرتے رہیں، کوئی روک ٹوک نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، گڑ گڑا کر مانگیں، دو آنسو بہائیں، اللہ تعالیٰ بخشنے والی ذات ہے، انشاءاللہ بخش دیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ بخشنے والی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری طرف آؤ تو صحیح، میں معاف نہ کروں تو کہنا، مجھ سے مانگو تو صحیح، میں عطا نہ کروں تو کہنا، مجھ سے مصیبت زدہ کوئی آئے سوال کرے، اس کی مصیبت دور نہ کروں تو کہنا۔ صحیح حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات میں تہجد کے وقت پہلے آسمان پر آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت پہلے آسمان پر آ جاتی ہے اور صدا لگاتی ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا،
میں اس کو معاف کروں۔ ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا، میں اس کو رزق عطا کروں۔ ہے کوئی مجھ سے مصیبت زدہ، بیماریوں والا، پریشان، مجھ سے مصیبت زدہ حال سنائے، میں اس کی مصیبت ختم کروں، پریشانیاں ختم کروں، بیماریاں ختم کروں۔ لیکن یہ وہ رات ہے جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے، مغرب کی اذان ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت پہلے آسمان پر آ جاتی ہے اور صبح تک یہ صدائیں لگاتی ہے کوئی بخشش مانگنے والا جس کو میں بخش دوں؟ صبح تک اللہ تعالیٰ یہ صدائیں لگاتے ہیں، ہے کوئی رزق مانگنے والا جس کو میں رزق عطا کروں؟ ہے کوئی مجھ سے مصیبت زیادہ حال جو مجھے مصیبت کی فریاد کرے، اس کی مصیبت دور کروں؟ کوئی بیماریوں میں مبتلا ہے، اس کی بھی بیماری دور کروں؟ پریشان حال ہے، اس کی پریشانی دور کروں؟ ہے کوئی مجھ سے مانگے میں عطا نہ کروں؟ تو پھر کہنا اللہ تعالیٰ ساری رات صدا لگاتے ہیں، اور یہ وہ وقت ہے، یہ وہ وقت ہے صبح صادق تک، فجر کی اذان تک اللہ تعالیٰ کی یہ صدائیں چل رہی ہیں۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو ان صداؤں کو اپنائے، سنے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے فریادوں کو منوائے، بخشوائے، مغفرت کروائے، اللہ تعالیٰ سے رزق مانگے۔ اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، تو نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا، مجھ سے بخشش مانگو میں بخش دوں گا، مجھ سے مغفرت مانگو میں مغفرت بخش دوں گا، مجھ سے رزق مانگو میں رزق دوں گا، مجھ سے مصیبتوں کا حال دریافت کرو میں مصیبتیں ختم کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو، سارے کے سارے مسلمانوں کو بخش دے، اور جو ان 5 جو گناہ ہیں جو میں نے گنوائے تھے، مشرک، کینہ، شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، والدین کا نافرمان اور شرابی، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچائے، اور جتنے بھی ایسے لوگ ہیں ان کو سیدھے رستے پر چلائے۔ سب سے بڑا گناہ ہے مشرک، والدین کا نافرمان، شرابی، ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا اور کینہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچائے، اور جو بڑا سنا گیا اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساری رات ہے، اللہ تعالیٰ سے ہمیں مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ دینے والی ذات ہے، اللہ تعالیٰ بخشنے والی ذات ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی جو ہے فریاد کرنی چاہیے کہ ہم آئندہ ایسے گناہ نہیں کریں گے۔ ہم توبہ کرتے ہیں، جب یہ انسان توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ فوراً پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور ایسا ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے نکل کے آیا ہے، ایسا ہو جاتا ہے۔ ہمیں جو ہے توبہ کرتے ہیں، ہم مل کر توبہ کرتے ہیں، کہیں یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، پچھلے جتنے گناہ کیے ہیں میں شرمندہ ہوں، آئندہ نہیں کروں گا، جتنے گناہ کیے ہیں میں شرمندہ ہوں، آئندہ نہیں کروں گا، آئندہ ہر حال میں تیرے حکموں کو مانوں گا، 5 وقت کی نماز پڑھوں گا، جو احکام ہیں وہ کروں گا، شراب کے پاس نہیں جاؤں گا، والدین کا نافرمان نہیں بنوں گا، مشرک نہیں بنوں گا، شلوار پاؤں کے نیچے نہیں لٹکاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے انشاءاللہ